حسین۔ اللہ رب العزت کی عظیم حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم باغی جنت ساقی کوثر روح کائنات جان کائنات اصل کائنات مقصود کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ثنائی کے بعد محترم مقام عزت مآب، میرے مسلک کی عزت، میرے مسلک کی بہار، میرے مسلک کی شان، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد صاحب، خطیب جامع مسجد اعظہ اور دیگر میرے محفل نعت خوان مصطفیٰ، تمام معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت آپ کا بندہ نچیز کا آنا جناب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے گھر والوں کی طرف سے حکم ملا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے مسجد میں، چیئرمین کا اتفاق ہے، تو میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر دی ہیں۔ کوئی زیادہ میں نے لمبا خطاب نہیں کرنا، وقت بہت قلیل ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جناب بھائی محمد غلام فرید صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس کو تمہیدہ سمجھ لیں، اس کو اصلاحی طور پر سمجھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے بولیے عبادت ہوتی ہے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میں نے قبلہ علامہ صاحب کو سبق سنانا ہے، خالق کائنات مجھے کامیاب فرمائے۔ علماء کو سنانے کے لیے کبھی کبھار موقع ملتا ہے۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہی ہے بچوں کو کنٹرول کرے گا کہ پانی نہ دو۔ ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت۔ آپ نے مسجد میں بیٹھ کر علماء کی موجودگی کے اندر مسجد میں بیٹھ کر آپ نے میرے ساتھ وعدہ یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے گھر میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، محفل میں آنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، آپ نے میرے ساتھ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر آپ نے میرے ساتھ وعدہ یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم نے مسجد میں آنا ہے، ہم نے بغیر کوئی کے لیے مسجد میں نہیں آنا۔ میں دیکھو کافی دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ٹوپی سر پہ لینا تو یہ درکنار ہے، انہیں ظہر کی نماز تک نہیں پڑھی۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو ظہر کی نماز تو درکنار انہوں نے وضو تک نہیں کیا، لیکن علماء کرام کی موجودگی کے اندر ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اصل کامل ترین مومن وہ ہے کہ جو عادت کو چھوڑ کر عبادت کی طرف راغب ہو جائے۔ تو آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جب مسجد میں آنا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سر پر ٹوپی ہو آپ کے اور باوضو حالت کے اندر جب آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ و سجود ہو جائیں گے، پھر خالق کائنات اپنی بارگاہ سے انعام کیا عطا فرمائے گا۔ جب آپ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کے ساتھ ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر خالق کائنات کی بارگاہ سے دعا مانگیں گے تو خالق کائنات فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی دنیا کو اور اس کی آخرت کو بھی میں نے بہتر بنا دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر عبادت سے ہٹ کر انسان عادت کی طرف راغب ہو جائے تو اس کو اللہ کریم کی بارگاہ سے انعام نہیں ملتا۔ تو ہم نے عادت کو چھوڑ کر بعض احباب کہتے ہیں کہ جی ہماری عادت بن چکی ہے، ہم ٹوپی
تو پہلے باوضو ہو کر اور سر پر ٹوپی پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ بسجود ہوگا تو خالق کائنات کیا فرمائے گا؟ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی دنیا کو بھی اس کی آخرت کو بھی میں نے بہتر بنا دیا ہے۔ تو آج سے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، جو ٹوپیوں کے بغیر بیٹھے ہیں، نماز کے بغیر، وضو کے بغیر، ہم یقین جانیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یقیناً باللہ ہماری اسلامی زندگی کو برقرار ہماری اسلامی انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ آج آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو آج سامعین ناظرین ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم نے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ میرے ساتھ بارہ کے ہاتھ اٹھا کر مسجد میں، کہ ہم نے جب مسجد میں آنا ہے تو باوضو ہو کر، تو ہمارے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، اور باوضو ہو کر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں انہیں بڑی قیمتی ترین جو کریم ہوتی ہے وہ چہرے پہ لگائی ہوتی ہے، اکثر فنکشن پہ آتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ مسجد میں نہیں آئیں گے؟ یہ مسجد میں نکاح کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں بیٹھے ہیں، سنت ہے۔ آج تو مسجدوں میں نکل گئے، بازاروں میں، گھروں کے اندر، ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ مسجد میں نہیں آئیں گے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم مسجد میں آ گئے تو ہم نے جو کنگھی کے ساتھ اپنے بال ہے وہ ہمارے بال خراب ہو جائیں گے، جو ہم نے اتنی مہنگی ترین کریم لگائی ہے وہ کریم اتر جائے گی، ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ کر ہم وضو کریں گے، وضو کا جو پانی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، جب وہ چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ کوری کرتا ہے، زبان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ چوتھائی سال کا مسح کرتا ہے، اس کے سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ بازو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، حتیٰ کہ پورے جسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ خالق کائنات وضو کی برکت سے خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وضو یہ بہت بڑی انوار و تجلیات ہے کہ آپ وضو کریں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بھائی غلام فرید صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اسرائیل دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں آپ کو تبلیغ و تحصیل پیش کرتا ہوں اس پرفتن دور کے اندر۔ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جب والدین دنیا سے چلا جائے، دنیا سے ان کا رشتہ منقطع ہو جائے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کو اثار ثواب کیا جائے۔ یہ اثار ثواب جو ہے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آج میڈیا دور ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا دور ہے، لوگ اکثر اپنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، فیس بک کے اوپر اکثر آپ کو لٹریچر، اکثر آپ کو کلپ سننے کو ملیں گے کہ جناب یہ جو اہل سنت و جماعت والے، اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اہل سنت و جماعت والے جو ہیں یہ ختم سی دلواتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے مسجد میں آ کر ایک دن، کہنے لگے کہ جی آپ بڑے مبلغ ہیں، آپ بڑے خطیب ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے، میں نے کہا جی آپ معاف فرمائیں، آپ حکم فرمائیں، بڑی توجہ کے ساتھ آج کچھ آپ لے کر جائیں گے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے کہ جناب قرآن کے اندر کہاں ختم شریف لکھا ہے؟ اکثر یہ علماء باتیں بتاتے ہیں، اکثر ہم جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے نا، ہم کبھی میلاد پڑھ لیا، کبھی 11 پڑھ لی، ہم نہیں اسی چکر میں ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مسلک حق کا ہے، سنت و جماعت اتنا مضبوط ترین مسلک ہے۔ الحمدللہ اسی سال کی رپورٹ میں نے پڑھی، حضرت ہمارے علماء حق نے الحمدللہ 50,000 کتابیں لکھی ہیں۔
اونچی کہا کہ سبحان اللہ۔ 50,000 کتابیں لکھی ہیں۔ وہ مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ قرآن کے اندر مجھے ختم شریف نکال کر دکھائیں۔ میں نے کہا آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے قرآن سے ختم کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ میں نے قرآن سے ختم کو شامل کرنا ہے۔ اونچی کہتے سبحان اللہ۔ قرآن کی میں نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ سے کوئی بھی غیر مقلدین میں سے اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے، تو سب سے پہلے آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ قرآن کے اندر لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے بولیے؟ قرآن کے اندر۔ آیت مبارکہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اگر کسی چیز پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اس چیز کو تلاوت کر لو۔ اگر فرمایا کہ ان کنتم بآیات المؤمنین، فرمایا کہ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ ختم پاک میں ہمارے سامنے چیزیں پڑھی ہیں، ہم اس کے اوپر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بولو؟ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اس چیز کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کریم کے قرآن کی آیاتیں پڑھی جائے، فرمایا کہ وہ چیز پاک اور مطہر ہے، تو فرمایا اس کو کھاؤ اور پیو۔ ان کنتم بآیات المؤمنین، فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم جو ختم پاک کا سلسلہ ہے ہمارے سامنے یہ کھانا پڑا ہے، اسی طرح کوئی شریف کے حوالے سے جب ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو کوئی مفتی اعظم پاکستان، میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کوئی مفتی اعظم پاکستان میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ خلاف شرع ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو اشارے ثواب ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اشارے ثواب کرنا ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بڑی عظیم سنت ہے۔ ہم یہ ختم پاک کا اہتمام کر کے بھائی مولانا فرید نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ختم پاک کا اہتمام ہے یہ میری والدہ کے روح کو اشارے ثواب ہے، اس کا ثواب میں اپنے والدہ کے روح کو اشارے ثواب کرتا ہوں۔ اب سنیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ غلام فرید صاحب کی والدہ حیات ہے؟ بولیے یار، وہ دنیا سے جا چکی ہیں، ہم ان کو مسجد میں بیٹھ کر تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر ہم نے نعت رسول مقبول پڑھی، قرآن کی آیات پڑھی، توجہ، قرآن کی آیات پڑھی، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ ختم پاک کا جو ثواب ہے نا، یہ بھائی غلام فرید کی والدہ کی روح کو اشارے ثواب ہے۔ آپ حدیث کی روح سنیے، حدیث پاک حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، آپ ایک دن بارگاہ رسالت کے اندر آئے، آپ نے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ فدا کا وادی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، آج میری والدہ دنیا سے چلے گئی، یا رسول اللہ اگر آج بھی میں ان کے ساتھ محبت کروں تو یا رسول اللہ کون سا عمل کروں؟ اب سنیے، علماء بیٹھے کہ نبی جب بھی بولتا ہے نبوت کے لہجے میں بولتا ہے، نبی جب بھی بات کرتا ہے دار اسلام کے اندر رہ کر بات کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی حضرت سعد کو فرمایا، فرمایا کہ سعد ایسے کرو، اصحاب صفہ کے لیے ایک کنویں کا انتظام کر دو۔ کس کے لیے بولو؟ اصحاب صفہ کے لیے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو مدینہ منورہ کے اندر درسگاہ قائم کی تھی، اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ جلیل قدر حضور کے صحابہ تھے۔ اب حضور کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا کہ سعد ایسے کرو، اپنی والدہ کے لیے اصحاب صفہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ آپ حضرت سعد
کی والدہ دنیا میں حیات نہیں تھی، وہ کہاں تھی؟ قبر کے اندر. سارے بولو کہاں تھی؟ قبر کے اندر. دنیا میں حیات نہیں تھی. اگر یہ کام شرک ہوتا، اگر یہ کام بدعت ہوتا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کبھی بھی حضرت سعد کو یہ نہ فرماتے کہ تم صحابہ صفہ کے لیے کوئی کا انتظام کر دو. جب حضرت سعد نے بارگاہ رسالت سے بات کو سنا تو جلدی سے چلے گئے اور جا کر اصحاب صفہ کے لیے حضرت سعد نے پانی کا انتظام کر دیا، کنویں کا انتظام کر دیا. اب اہل مدینہ جو تھے، حضور کا جلیل القدر صحابہ جو تھے، وہ اس کنویں سے پانی نوش فرمانے لگے. اب حضور علیہ السلام جمعہ مبارک کو حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے. جلیل القدر صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے تھے. مسجد نبوی شریف تھی. فرمایا کہ اس صحابہ کی عظمت کے اوپر ایک طرف مصطفیٰ کا چہرہ تھا، دوسرے مصطفیٰ کا فرمان تھا. آپ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں. جب حضور علیہ السلام جمعہ مبارک کا خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ کنواں کس کا ہے؟ تو حضرت سعد بارگاہ رسالت میں موجود تھے. صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کا کنواں ہے. اب سنیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، فرمایا یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی امی جان کا کنواں ہے. کس کا کنواں بولو؟ سعد کی امی جان کا کنواں ہے. حضور فرمایا کہ جس وقت تک اس کنویں میں سے اہل مدینہ پانی نوش کرتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، فرمایا کہ سعد کی امی جان کو خالق کی کائنات سایہ عطا فرماتا رہے گا. تو پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے اظہار ثواب کے لیے اگر کنویں کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے مسجد تعمیر کروائی جائے، اس کے لیے مدرسہ تعمیر کروایا جائے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تک حضور نے فرمایا یہ کنواں رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، فرمایا سعد کی امی جان کے درجات میں خالق کی کائنات بلندیاں عطا فرمائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے اثار ثواب کرنا حضور اور حضور کے صحابہ کی سنت ہے. پتہ کیا چلا کہ اثار ثواب کرنا کس کی سنت ہے؟ بولیے، صحابہ کی سنت ہے اور مصطفیٰ کی سنت ہے. آخری بات اس کرتا چلوں، میں یہ اکثر باتیں کرتا ہوں، آپ نے سن لینی ہے، اس کو پلے باندھ کے جانا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، خدا کی قسم کا میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، دیکھا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بعض اولاد ایسے ہیں وہ اپنے والدین کے برتنوں کو الگ کر دیتے ہیں. جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں. یہ جتنا ہم مرنے کے بعد اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، بڑی فروٹ کی پیٹیاں لاتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارے والدین حیات ہو، ان کی حیاتی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ جو قیمتی قسم کے کھانے آپ کی زندگی کے اندر ان کو کھلائیں، یہ قیمتی قسم کے جو فروٹ ہیں آپ ان کی زندگی کے اندر آپ ان کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ آپ ماں کی خدمت کرتے چلے جائیں اور باپ کی خدمت کو چھوڑ دیں. سنیے، اکثر لوگ اپنے جب مکان بناتے ہیں دروازے پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، باپ پہ نہیں لکھتے. میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، یہ لکھا کرو ماں باپ کی دعا. کیا لکھا کرو؟ بولو، ماں باپ کی دعا. جواہر فریدی کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قول لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان، بڑی توجہ سے بات سن کر جائیں، فرمایا اگر کوئی نوجوان ایک بار محبت کے ساتھ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو فرمایا کہ وہ زہد الانبیاء تھے، شیخ الاسلام تھے، شیخ الاسلام والمسلمین تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ.
آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اپنے باپ کے قدموں کو اپنی زبان لگاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو چومتا ہے، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 سالہ عبادت سے یہ بڑا افضل ہے۔ کتنے سالہ؟ 10 سالہ عبادت سے یہ عمل افضل ہے کہ اگر ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو زبان لگا لے، اپنے باپ کے قدموں کو چوم لے۔ آج ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، والدین کے سامنے گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور آج کی جو بیویاں ہیں، میں سبھی کی بات نہیں کرتا، جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ والدین سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے پیچھے لگنے کے بعد وہ والدین سے الگ ہو جاتا ہے، والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو دوستو، میرا آج یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھ کر دیکھیں، خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہنا، وقولا کریما، ان کو قول کریم کی نظر کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تو دوستو، جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالق کائنات اس کا عام نوجوانوں کے لسٹ سے نام نکال کر خالق کائنات اس کا نام اپنے ولی میں لکھ دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آج بھائی براد علی صاحب نے اپنی والدہ کے اشارے ثواب کے لیے یہ محفلوں کا انتظام و انصراف کیا ہے، تو ہم خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں۔ اصل ہمارا یہ مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں نماز کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، 700 سے زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب ایک مرتبہ حضرت حلیمہ ثانیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے کر آئی تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کالی کملی والی چادر اتاری اور قدموں پہ تلے بچھا دی۔ تو صحابی رسول سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بی بی کون ہے جس کے لیے آپ نے کالی کملی والی چادر بچھا دی؟ تو حضور فرمانے لگے کہ صحابہ، یہ میری رضائی ماں حلیمہ ثانیہ ہے۔ فرمایا کہ جن کے لیے مصطفیٰ نے اپنی کالی کملی والی چادر بچھا دی۔ تو دوستو، ماں کا بھی حق ہے، ماں کا یتیم حصہ حق ہے اور باپ کا ایک حصہ ہے۔ آپ یہ سن لیں، کبھی بھی والدین سے کوئی سرزد ہو جائے، والدین سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ آج اف کی بات تو ایک درکنار ہے، اپنے والدین کے سامنے گستاخی کی جاتی ہے، اپنے والدین کو گالی نکالی جاتی ہے۔ تو آج یہی پیغام ہے آپ نے لے کر جانا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی اتباع فرما برداری کرو۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اور بندہ نچیز ہم نے مل کر دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات بھائی غلام فرید صاحب کی والدہ